بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ اول آخر حمد الہی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہر شے سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی ہوگا۔ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، اس پر کبھی زوال نہیں اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر کسی نمونہ کو دیکھ کے پیدا کیا۔ وہ تنہا اور اکیلا اور عدد سے پاک ہے۔ وہ ہر چیز کے بعد بھی باقی رہے گا، اس کی بقا کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا۔ تمام تر بڑائی اور عظمت اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے جمال و کمال۔ ہر شے پر ہر قسم کا غلبہ اور تصرف اسی کی ذات کو سزاوار ہے۔ بادشاہت اور ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے۔ وہ اپنی بادشاہت میں کسی بھی شریک کی شراکت سے پاک ہے۔ وہ اپنی یکتائی میں بھی شراکت سے پاک ہے۔ وہ اس سے بھی پاک ہے کہ اس کی تدابیر اور تصرفات میں کوئی اس کا مددگار ہو یا اس پر غالب ہو۔ وہ اولاد اور بیوی ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ ہماری عقل اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کائنات کے کناروں میں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی جبکہ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ انتہائی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہوں اور میں اللہ سے ایسے قول اور عمل کی ہدایت کا طلبگار ہوں جو مجھے اس کے قرب سے نواز دے اور اس کو مجھ سے راضی کر دے، اور میں اس پر صدق دل سے ایمان لاتا ہوں اور اس کی وحدانیت اور بزرگی کو اس کے لیے خالص قرار دیتا ہوں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شریف النفس بندے ہیں اور انتہائی امین پیغمبر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا ہے اور وحی کے اعزاز سے مشرف فرما کر خلق خدا کی طرف داعی بنا کر بھیجا تاکہ وہ مخلوق کو اس کی عبادت و اطاعت کی طرف بلائے۔ پس انہوں نے علی الاعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت دی اور اس راستے میں پیش آنے والی تکالیف اور مشقت کو برداشت کیا اور خلق خدا کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کیا اور اس بار امانت کی ادائیگی میں نہ کوتاہی کیا اور نہ کوئی کسر چھوڑی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بلاوا آ گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جس کی شان بہت بلند اور جس کا نام انتہائی پاکیزہ ہے، تمام مخلوقات کو بغیر کسی ذاتی غرض کے پیدا فرمایا۔ مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کی کوئی غرض شامل نہیں، محض اپنے فضل و مہربانی سے اس نے کائنات ارضی و سماوی کو وجود بخشا اور پھر ان میں سے کچھ مخلوق کو مکلف ٹھہراتے ہوئے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور ان سے اپنی عبادت و فرما برداری کا امتحان بھی لیا تاکہ ان میں سے جو عبادت و اطاعت میں کامیاب ہو اس کی حمد و سپاس بجا لائے تو اللہ اس پر نعمتوں کا اضافہ کرے، اس پر اپنے فضل و احسان میں زیادتی فرمائے اور نوازشات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ارشاد ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کرے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 5، آیت نمبر 56-57۔ ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود اس کی سلطنت و بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہ ہوا۔ وہ ان سب کو نیست و نابود کر دے تب بھی اس کی سلطنت اور بادشاہی میں بال برابر بھی کمی نہ آئے گی، اس لیے کہ تغیرات احوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، خوشی و غمی کی کیفیات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، گردش ایام اس کے زمانے حکومت میں کمی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ خود ہی زمانہ ہے اور ہر طرح کی گردش فلک کا مالک و خالق ہے۔ اس کے فضل و احسان اور نوازشات اور سخاوت سے سب ہی مفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کو آنکھیں اور سوجھ بوجھ کے لیے قلوب سے نوازا اور انہیں عقل سلیم کے قیمتی سرمایہ سے نوازا۔
جس کے ذریعے وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرتے اور اپنے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کو بچھایا تاکہ وہ اس کے صاف اور واضح راستوں پر چلے، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور اسے انتہائی بلند کیا، اور پھر اس میں سے موسلا دھار بارش برسائی اور ایک مقررہ مقدار میں رزق اتارا، اور اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے چاند سورج کو آگے پیچھے دوڑایا، جس کے نتیجے میں دن اور رات نمودار ہوتے ہیں۔ اس نے رات کو لوگوں کے لیے لباس بنایا اور دن کو معاش کے حصول کا ذریعہ بنایا، روزی کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ چاند سورج کا یہ طلوع و غروب، چاند سورج کا یہ نکلنا اور ڈوبنا، اور یہ دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ دن اور رات سے فرائض دین کی ادائیگی کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں، جن کا تعلق دن اور رات کی گھڑیوں اور ماہ و سال سے ہے، مثلا نماز پنجگانہ، زکوٰۃ، حج، روزے وغیرہ۔ اسی طرح لین دین کے معاملات، قرض یا دیگر حقوق کی ادائیگی کا وقت، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے سورج کو اجلا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کی الٹ پھیر میں اور ہر چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام تر انعامات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور بندہ جب شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو تو میری سزا بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ چنانچہ بنو آدم کی ایک کثیر جماعت نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ سابقہ اور ابتدائی نعمتوں پر مزید اضافہ فرما دیا۔ یہ بیان تو صرف دنیاوی نعمتوں کا تھا، لیکن نعمتوں بھری جنت میں داخلہ اور وہاں کی دائمی نعمتیں ان شکر گزار بندوں کے وہاں پہنچنے پر رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک کثیر جماعت نے اللہ کی ناشکری اور کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا، بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غیروں کی چوکھٹ پر سر جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو دی گئی نعمتیں چھین لی بلکہ ان پر مہلک عذاب بھی نازل فرمایا، جو نہ صرف دردناک تھا بلکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بھی بنا۔ انہی ناشکروں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی میں اپنی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا، جسے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی مقبولیت کی صنعت سمجھ بیٹھے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے دی گئی ڈھیل تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جسے بھگتنا ان کا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب میں، اور ہمیں گمراہوں کا ساتھی نہ بنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ایسے عمل سے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے،
اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو اس کی رضامندی، محبت اور قرب کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیو، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب میں ہر زمانے کے بادشاہوں کا تذکرہ کروں گا۔ اس کے علاوہ سابقہ اقوام کے عروج و زوال کی داستان اور ان کی جملہ حالات، واقعات اور ان پر ہونے والے فضل و انعام کا بھی تذکرہ کروں گا۔ میں اپنی اس کتاب میں 3 مختلف گروہوں کے انداز میں یہ واقعات لکھوں گا۔ تو آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ ان کی یہ جو لکھی گئی کتاب ہے وہ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں، تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، تاکہ میں آئندہ جو بھی ویڈیو تاریخ طبری کے بارے میں ڈالوں گا تو آپ کو وہ بیک وقت مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، چلیے شروع کرتے ہیں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب۔ تو علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ میں اس کتاب کو انہی کے تذکرے سے شروع کروں گا۔ میں اپنی اس کتاب میں 3 مختلف گروہوں کے انداز میں واقعات لکھوں گا۔ تو چلیے پہلا گروہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ پہلا گروہ کون سے تھے۔ تو پہلا گروہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر جانی اور شکر گزار ہوئے، اور انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کے نقش قدم پر چلے، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل انعام میں اضافہ ہوا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں موجود ہیں۔ دوسرا گروہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اس کے ناشکرے ہوئے، اور نہ صرف انبیاء کی نافرمانی کی بلکہ ان کا مقابلہ بھی کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا ہی میں ان پر دردناک عذاب نازل ہوا، اور وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے مزید عذاب اور سزا کے لیے جہنم تیار ہے۔ تیسرا گروہ وہ لوگ جن کی ناشکری اور نافرمانی کے نتیجے میں ان پر اس دنیا میں عذاب خداوندی نازل نہ ہوا، بلکہ انہیں خوب ڈھیل اور مہلت دی گئی تاکہ آخرت میں وہ پوری طرح عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ ان کی تمام بدعمالیوں اور بدافعالیوں کا عذاب انہیں اکٹھا آخرت میں بھگتنا ہوگا، سو یہ گروہ آخرت میں ہی اپنے حصے کی سزا بھگتے گا۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں نہ صرف ان اقوام و امم کا تذکرہ کروں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ لوگ کس زمانے میں تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا حوادثات و واقعات پیش آئے۔ اگرچہ ان تمام کا بیان کرنا عمر انسانی کے بس کی بات نہیں، اس کے باوجود حتی الامکان بشری حد تک ان کے حالات اور واقعات اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ اس سے قبل ابتداً کچھ ایسی چیزیں بیان کروں گا جن کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، مثلاً زمانے کی ماہیت، اس کی مقدار، اس کی ابتدا اور انتہا، نیز یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل بھی کچھ چیزوں کو پیدا کیا یا نہیں، یہ زمانہ فانی ہے یا نہیں، اور اس کی فنا کے بعد کوئی چیز سوائے اللہ کے باقی رہے گی یا نہیں، زمانے کی تخلیق سے پہلے زمانے کو بنانے سے پہلے کیا موجود تھا، اور اس کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد کیا بچا رہے گا۔ زمانے کے ختم ہو جانے کے بعد، پورا نیست و نابود ہو جانے کے بعد کیا بچا رہے گا، اس کائنات کی ابتدائی کیفیت کیا تھی اور فنا کی کیفیت کیا ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ کے قدیم و لازوال ہونے کا بیان اور اس پر دلائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اپنے مقصد
اور ارادہ گزشتہ بادشاہوں کی تاریخ، انبیاء و رسول کے ادوار، ان کی عمریں، ان کے خلفاء کے حالات، ان کی ولایت کی حدود اور ان کے زمانے میں ہونے والے واقعات و حادثات وغیرہ بیان کرنا ہے۔ اس طرح چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی آخر الزمان ختم الرسل شفیع الامم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچے۔ اگر قدرت کی مدد شامل حال رہی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا اور میری مدد فرمائی تو ان سب کے آخر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات، ان کے اسماء گرامی، کنیتیں، نسب نامے، عمریں، وقت وفات اور وہ جگہ جہاں جہاں انہوں نے وفات پائی، الغرض اس قسم کے تمام امور کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی انداز میں تابعین اور تبع تابعین کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ میں بھی ویڈیو بنا پاؤں اور آپ تک ویڈیو کو پہنچا پاؤں، کیونکہ یہ کتاب 7 جلدوں میں ہے اور میں جب بھی ویڈیو ڈالوں گا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی معاملات، مثلاً احادیث کے قبول اور رد کا بیان اور ان لوگوں کا تذکرہ جن کی روایت حدیث میں تعریف کی گئی ہے اور ان کی روایت کو شرف قبول حاصل ہوا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ بھی جن کی روایت حدیث میں مذمت کی گئی ہے اور ان کی روایات کو ترک کیا گیا ہے، ان کی نقول کو کمزور اور ان کی حدیث کو کمزور قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسباب و علل جن کی وجہ سے روایات کو متروک اور ضعیف کہا گیا ہے۔ میں اپنے اس کام میں اللہ تعالی سے امداد کا طلبگار ہوں اور اسی کی توفیق کا متلاشی ہوں۔ بے شک گناہ سے بچنے اور نیکی پر قدرت دینے میں وہی حامی و ناصر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد نبیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ نوٹ: اس کتاب کو پڑھنے والے اور میری یہ گزارش ہے کہ یہ سننے والے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو کچھ اس کتاب میں سابقہ تفصیل کے متعلق بیان کیا جائے گا اس کا اصل مواد و احادیث اور آثار ہے جو اس مقام پر بیان ہوں گی۔ عقلی دلائل، دماغ سے دلیل پیش کرنا اور فکری استنباط کے نتائج بہت کم اور ضرورت کے مطابق لکھے جائیں گے، کیونکہ اخبار گزشتہ اور ماضی کے حوادث کا علم اس قوم کو جس نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف خبروں اور بیان دینے والوں کو بیان سے ہی مل سکتا ہے، جبکہ ہم استخراج عقلیہ اور استنباط فکریہ کے ساتھ ان حالات کا علم نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا ہماری اس کتاب میں کسی خبر و روایت کو پڑھنے والا اجنبی سمجھے یا سننے والا قبیح قرار دے صرف اس بنا پر کہ وہ اس روایت کو درست نہیں سمجھتا، تو اسے جان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ملمہ سازی یا رنگ آمیزی نہیں کی، بلکہ بعض ناقلین سے وہ ہمیں اسی طرح آ پہنچی ہے، پس ہم نے ان کو اسی طرح آگے لکھ دیا جس طرح وہ ہم تک پہنچی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ امام جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ان کا نام ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چلیے اس کتاب کا سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے وہ اس موضوع سے، وہ موضوع ہے زمانہ۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ دن و رات کے دورانیے میں گزرنے والی ساعت اور گھڑیوں کا نام ہے۔ زمانہ دن اور رات کے دورانیے میں
گزرنے والی ساعت اور گھڑیوں کا نام ہے، اور کبھی زمانے کی تعریف موت سے کی جاتی ہے، خواہ طویل ہو یا مختصر، لمبا ہو یا چھوٹا۔ اہل عرب کی اس قول میں مزید وضاحت ہوتی ہے۔ اتیتک زمان الحجاج امیر و زمن الحجاج امیر، میں تمہارے پاس حجاج امیر کے زمانے میں آیا، یعنی جس وقت امیر حجاج تھا اس وقت میرا آنا ہوا۔ اسی طرح ایک اور قول ہے اتیتک زمان العرام، میں تمہارے پاس پھلوں کو توڑنے کے زمانے میں آیا۔ اس مقولے میں زمان العرام سے مراد وقت العرام ہے، یعنی پھلوں کو توڑے جانے کا وقت۔ خلاصہ یہ کہ زمانہ وقت کا نام ہے، جیسا کہ دونوں اقوال میں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ پھر زمان کو لفظ مفرد ہے اور اس کا اطلاق ابتدا سے انتہا تک جمیع وقت پر ہوتا ہے، لیکن وقت کے اجزاء و حصص میں سے ہر جز اور حصے کو مستقل قرار دے کر اس کی جمع بھی لائی جاتی ہے۔ جیسے اہل عرب کا یہ قول اتیتک زمان الحجاج امیر، اس مقولہ میں حجاج کے زمانہ حکومت و امارت کے ہر وقت کو الگ الگ زمانہ قرار دیا، اور اسی اعتبار سے اس کی جمع ازمان لائی گئی ہے، جیسا کہ شاعر کا شعر ہے جا الشتاء و قمیصی اخلاق شرادمی یضحک منہ التواق۔ ترجمہ: سردی آ چکی ہے اس حال میں کہ میری قمیض پرانی ہے جو کہ چیتھڑوں کی شکل میں ہے، جس کی وجہ سے تواق ہنستا ہے۔ اس شعر میں قمیض کے لیے اخلاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ شاعر کا مقصد قمیض کے ہر ٹکڑے اور ہر چتھڑے کے لیے اخلاق کے وصف کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کے مجموعہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شے کے اجزاء و حصص پر بولے جانے والے لفظ کے مجموعہ پر بھی جمع کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں زمانے کی مثال سمجھ لیجئے۔ گزشتہ مثالوں میں زمان اور زمین دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں اس کے ہم معنی ہیں، یہ شعر اس کا مؤید ہے۔ وَكُنْتُ امْرَأً زَمْنًا بِالْعَرْقِ عفیف المناخ طویل الدفن۔ ترجمہ: میں قیام عراق کے زمانے میں پاکیزہ ٹھکانے رکھنے والا اور عفت سے متصف مرد تھا۔ یہاں زمن بغیر الف کے واقع ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں لفظ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ تواق شاعر کے بیٹے کا نام ہے۔